الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت الیہ لاخذت منہ ثوبین بنسیہ الی میسرہ فارسل الیہ فامتنع. اخرجہ الحاکم والبیہقی ورجالہ ثقات. محترم سامعین اکرام، آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی ہے اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بیع النسیہ کی جواز پر، یعنی ایک انسان سامان خریدے اور اس سامان کی قیمت بعد میں دے. جب اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ دے گا، جب اس کے لیے میسر ہوگا تو وہ دے گا. تو اس حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی سامان کی قیمت کو مؤخر کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ دے گا، جب اس کے لیے آسانی ہوگی تو وہ پیسہ دے سکتا ہے. لیکن یہ صرف ربویات کے علاوہ میں ہوتا ہے، یعنی جن کے اندر ربا داخل ہوتا ہے. ربا کی بات اس سے پہلے گزر چکی ہے. تو جن کے اندر ربا داخل ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر کے بقیہ کے علاوہ میں آپ ایسا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گاڑی خریدنے گئے، موبائل فون خریدنے گئے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی دے دو مجھے یہ فون، ابھی یہ گاڑی، بعد میں جب میرے پاس پیسہ ہو جائے گا تو میں آپ کو دے دوں گا بغیر کسی معین مدت کے. تو یہ درست ہے، یہ جائز ہے. آپ کپڑا لینے گئے، آپ کوئی بھی سامان خریدنے گئے، تو یہ کیا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے. سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ان فلانا قدم له بز من الشام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کی فلاں شخص ہے، اس کے لیے شام سے کپڑا آیا ہے. بز ایک قسم کا کپڑا ہوتا تھا. کہہ رہے ہیں فلو بعثت الیہ، اگر آپ ان کے پاس کسی کو بھیجتے، فاخذت منہ ثوبین، اور اس کے ذریعے سے آپ اس سے 2 کپڑا لیتے، بنسیۃ الی میسرہ، اور اس کی قیمت آپ بعد میں دیتے. فارسل الیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اس کے پاس شام. فامتنع، تو اس شخص نے دینے سے منع کیا. تو یہ حدیث دلیل ہے، واضح طور پر دلیل ہے کہ آدمی سامان کو لے کر کے اس کی قیمت بعد میں دے سکتا ہے جب اس کو میسر ہو. اور یہ تعجیل الثمن کی صحت پر دلیل ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا. اسی طریقے سے یہ حدیث دلیل ہے کہ کفار سے معاملہ کیا جا سکتا ہے، کفار سے معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے شخص سے بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے جن کا کاروبار حرام اور حلال میں یعنی مکس اپ ہو، جن کے پیسے حرام اور حلال میں ملے ہوئے ہوں، تو ان سے بھی لین دین کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہود اور مشرکین جو ہوتے تھے، ان کے یہ ربوی معاملہ کرتے تھے اور ایسے معاملات کرتے تھے جو حرام ہیں، اسلام میں ناجائز نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کے باوجود بھی جانتے تھے تو ان سے معاملہ کیا ہے. تو حدیث اس پر بھی دلیل ہے. اسی طریقے سے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق پر، ان کے تواضع پر، ان کے تحمل پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رد عمل نہیں کیا اور اس حدیث میں اس بات کو بھی اشارہ ہے کہ اگر آدمی سامنے والا اگر خرید و فروخت سے انکار کر دے تو یہ سامنے والے کی شخص میں کی شان میں کوئی قدح نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس نے ذلیل کیا، ان کو بے عزتی کی ہے، بلکہ یہ اس کا اپنا مال تھا، اس نے چاہا بیچا، اس نے چاہا نہیں بیچا. تو یہ اس حدیث سے مستفاد چند باتیں تھیں جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.